صحیفہ سجادیہ دیکھو جا کر، خدا سے گفتگو کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد معجزات کس انداز سے بتائے، سید ساجدی نے کس انداز سے شاگردوں کی تربیت کی، کس انداز سے صدقہ اور خیرات کو انجام دیا، کس انداز سے اپنے شاگردوں کو علوم اہل بیت بتائے۔ اس زمانے میں مدینہ میں ہر طرف موسیقی کا رواج تھا۔ سید سجاد کیا کریں، آج کل کے قصیدہ خانوں کی طرح فالوورز نہیں ملتے۔ واللہ افسوس ہوتا ہے مجھے تم لوگوں کی عاقبت پر، 4-5 احمق نادان بے وقوفوں کے فالوورز کی وجہ سے۔ جب نوحہ خان یہ کہے کہ فالوورز نہیں ملتے مولانا، انشاءاللہ تم کو 7 ارب فالوورز ملیں، حر ابن یزید ریاحی تم کو فالو نہ کریں، میری دعا ہے ابو الفضل عباس تمہارے نوحوں کو فالو نہ کریں، میری دعا ہے سیدہ تمہارے نوحوں کو فالو نہ کریں، میری دعا ہے حبیب ابن مظاہر تمہارے قصیدوں کو فالو نہ کریں۔ شرم کرو، حیا کرو، موسیقی کے ساز کو لا رہے ہو کس طرح سے۔ جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے۔ یہاں پر میں سید سجاد کی بات کرنے آیا ہوں۔ فالوورز والوں میں رکھو اپنی جیب میں، حیا کرو، شرم کرو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے پیغام کو پہنچایا تھا، مصائب اس طرح سے پڑھے تھے شہزادی زینب نے، دیبل نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے، کمیت نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے، ابن عارندہ سے ہلی نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے، ابو فراس ہمدانی کے مرثیہ اس طرح کے ہیں، کمیت کے ابن سکیت کے مرثیہ اس طرح سے ہیں، جناب امیر المومنین جو مرثیہ کہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ نہیں کرو، آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کی توہین نہیں کریں، سننا بند کرو۔ منہ یہی دکھانا ہے سیدہ کو قیامت میں، خبردار یاد رکھنا۔ کس طرح سے گفتگو کرنا سکھایا سید ساجدین نے۔ اب مدینہ میں عربی کے شعر، بہترین اشعار فصاحت و بلاغت کے، موسیقی، سید سجاد کیا کریں، ڈھول تاشے والے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ فالوورز چاہیے۔ امام دکان نہیں سجاتا ان قصیدہ خانوں کی طرح، امام حق کی بات کرتا ہے، امام معرفت کی بات کرتا ہے، امام رسول خدا کے خون کا محافظ ہے، امام معصوم علی مرتضیٰ کی عصمت کو بچاتا ہے، امام معصوم سیدہ کی عفت کو بچاتا ہے۔ کس طرح سے سید سجاد کہتے بھائی ہماری بات تو کوئی نہیں سن رہا، سب گانے بجانے والوں کے پاس جا رہے ہیں، حاشا و کلا، گانے بجانے والا میرے پاس نہیں آئے گا، ڈھول تاشے والا میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے، جو شخص گانے گاتا ہے نا اور اپنی روزی کماتا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، حرام کام ہے فقہ کے لحاظ سے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ جب ممبر پر آ کر مرثیہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اب یہ حسین کا مرثیہ، یہاں کوئی موسیقی نہیں ہوگی، طرز الگ ہوگی، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میں اس کو متنبع کر رہا ہوں کہ جو قصیدہ اور نوحہ بھی پڑھتا ہے اور ڈھول تاشے بھی لاتا ہے قصیدے میں، اور ببانگ دہل شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کہتا ہے لوگ نہیں سنتے، انشاءاللہ لوگ سنیں، معصومین تم کو نہ سنیں۔ یہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، نئی نسل بگڑ رہی ہے۔ مولانا گانے سنتے ہیں تو گانے کا سبسٹیٹیوٹ یہ حرام کا سبسٹیٹیوٹ اہل بیت ہے، خوب توجہ کیجئے گا۔ لہذا سید سجاد نے کیا کیا، فصاحت و بلاغت علوی، لہجہ داؤدی، اتنی ترنم سے دعائیں پڑھیں کہ وہ خشک مضمون جو توحید کے ہیں، جو دعاؤں کے ہیں، استغفار کے ہیں، عرفے کی دعا، عید فطر کی دعا، عید قرباں کی دعا، بقرعید کی دعا، جمعے کی دعا، توبہ کی دعا، استغفار کی دعا، رسول خدا پر درود بھیجنے کی دعا، اپنی اولاد گھر والوں کے لیے دعا، تمام کی تمام دعاؤں کو جو خشک مضامین پر مشتمل تھیں، اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ آج جو اسلام کے دعاؤں کا خزانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارے آقا کی طرف جاتا ہے۔ اور اس انداز سے پیش کیا کہ جب گھر کے بیت الشرف سے آواز آتی تھی تو جو سکہ اور بھشتی ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے سید سجاد کی آواز سننے کے لیے۔ سید سجاد زمانے کے رنگ میں نہیں رنگ گئے، علوی عصمت کو پیش کیا۔ طہارت تطہیر اگر آسمان سے آئی ہے، حجت ابن الحسن تک طہارت کے ساتھ چلے گی۔ اس میں اہل بیت سیدہ کی اولادیں کسی بھی قسم کی نجاست کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے اس گھرانے کی خوبی۔ بخدا آپ کے امام باڑوں میں اگر 13 رجب کو 18 ذی الحج کو رقص ہو رہا ہے اور ناچ ہو رہا ہے ڈھول تاشے پر، شکر ادا کرو شیخ توسی کا، شکر ادا کرو علامہ ہلی کا، شیخ مفید کا۔ اگر یہ فقہا نہ ہوتے 10 محرم کو تم بھی جا کر بھنگڑا ڈال رہے ہوتے حسین ابن علی کی قبر پر، ناچ رہے ہوتے، یہ تم کو شیخ توسی نے بتایا، شیخ مفید نے بتایا۔ خبردار، حسین کی قبر ہے، سر جھکا کر جاؤ، پاک و صاف جاؤ، ہنسنا مت، کربلا ہے، قدم چھوٹے رکھو، دایاں قدم رکھو،
چوکھٹ کو جھک کر چومو، اب زری کو چومو، باہر جا رہے ہو پیٹھ مت کرنا حسین کی زری کی طرف، ارے حسین تو دنیا سے چلے گئے، یہ تو لوہے کی زری ہے حسین کی زری۔ کس نے تسلسل تطہیر کو بتایا؟ آقا حسین کی قبر ہے سرداب میں، تہ خانے میں، اس کے اوپر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اوپر وہ صندوق ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس صندوق کے اوپر سنگ مرمر ہے، لکڑی کا کام ہوا ہے، اس لکڑی کے کام پر زری ہے، اس زری کا حسین سے رشتہ 5 یا 6 واسطوں کے بعد ہے۔ یہ تم کو فقہا نے بتایا کہ پیٹ مت کرو اس زری کی طرف، خبردار پیر نہ ہو اس زری کی طرف، چومو اس زری سے شفا لو۔ یہ اگر نہ ہوتے فقہا 3 شعبان کو کربلا میں رقص و سرور ہو رہا ہوتا، 10 محرم کو وہاں پر بھی ناچ گانا ہو رہا ہوتا۔ تم کو سمجھ میں نہیں آتا عرس کیا ہوتا ہے، عاشور کا ماتم کیا ہوتا ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو، یہ سید سجاد کا احسان ہے، یہ سید سجاد کا احسان ہے۔ اور کس انداز سے تربیت کی، اب ولایت دیکھیے سید سجاد کی۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا ولید کو کہ میں آ کر لشکر لا رہا ہوں اور دمشق پہ حملہ کروں گا اور پورے دمشق کو ملیمیٹ کر دوں گا۔ ولید کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، کہا کریں کیا کریں؟ تمام سپاہیوں سے، سپہ سالاروں سے مشورہ لیا، کہا کہ یا امیر المومنین فوج بہت ہے روم کے بادشاہ کے پاس، یہ آئے گا قسطنطنیہ موجودہ ترکی سے، یہ ہمیں نیست و نابود کر دے گا، کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ مشکل کشا کے پوتے کے پاس۔ خط لے کر گئے، اے سید سجاد کیا کریں؟ کہا خط دے رہا ہوں، یہی خط بھیج دینا۔ خط میں لکھا کیا؟ کہا دیکھ ان للہ فی کل یوم 360 لحظہ، دیکھ اے روم کے بادشاہ، خدا کے بارگاہ میں ہر روز 360 لمحے ہیں، 360 دفعہ خدا دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، اور جب بھی نظر کرتا ہے ہزاروں کو ہلاک کرتا ہے، ہزاروں کو زندہ باقی رکھتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو، اب مجھے امید یہ ہے ان یکفیک بلحظۃ من تلک اللحظات، اور میری خدا سے امید یہ ہے، دعا نہیں مانگ رہا میں، امید یہ ہے میری کہ خدا اب جو دیکھے تو تجھے برباد کر کے رکھ دے۔ کہا بس یہی خط دے دینا کہ اپنا رسول اللہ فوجیوں کے ساتھ بھیجیں، یہی خط بھیج دینا، سیدہ کی اولاد کے الفاظ کافی ہیں۔ ولید کے پاس گیا، ولید نے یہ قاصد کے ساتھ خط روم کے بادشاہ کو بھیجا، اس نے کھولا، کہا بھائی حملہ نہیں کرنا، میں ہوتا وہاں پہ تو روم کے بادشاہ سے کہتا بھائی یہی چیز آپ کے بزرگوں نے کہی تھی جب مباہلے کے لیے آئے تھے۔ جملہ دیکھا، کہا یہ خط آیا ہے دمشق سے، مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے، ولید کی طرف سے۔ کہا یہ ولید کی طرف سے نہیں آیا، یہ مدینے سے آیا ہے اولاد علی کی طرف سے، یہ کہیں سے نہیں آ سکتا سوائے رسول کے گھر کے، لہٰذا یہ امام سجاد اس طرح سے بچائے۔